ہمیں IMF کی شرط پوری کرنی ہے. کون IMF؟ وہ IMF جو قرضہ دیتا ہی اس لیے ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کی انجینئرنگ کرے. وہ تمہارے ذریعے سے پورے عوام کو گروی رکھتا ہے. اور یہ IMF کوئی معاشی ادارہ نہیں ہے، یہ سیاسی بالادستی کا ادارہ ہے. یہ امریکہ کی غلامی کا نظام قائم کرنے کا ادارہ ہے. ورنہ ذرا بتائیے تو صحیح، جب آپ کے IMF سے مذاکرات ہو رہے تھے اور IMF والے روٹھے روٹھے تھے تو وزیر اعظم بائیڈن کو کیوں فون کر رہے تھے؟ اور جب بائیڈن سے بات ہو گئی تو انہوں نے خوشخبری سنائی اور 40 قسم کے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ بائیڈن سے بھی بات ہو گئی ہے، اب IMF کا پروگرام ہمیں مل جائے گا. اور یہ 40 اینکر پوری قوم کی یہ تربیت کر رہے تھے کہ IMF کے پاس چلے جائیں گے تو حالات درست ہو جائیں گے. لیکن IMF نے ہم پر مزید سیارات کو مسلط کروایا ہے. اس لیے یہ معاشی ادارے نہیں ہوتے، یہ طاغوتی ادارے ہیں. اور ان کے اعلی کار وہ لوگ ہیں جو 76 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوری ہے، ٹیکس جمع کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اسحاق ڈار صاحب ابھی وزیر خزانہ تھے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے، آپ زراعت کی انکم پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے، انہوں نے کہا میں کھلے عام یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم زراعت پر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. بے شرمی سے اسحاق ڈار نے بات کی. میں نہیں کہتا کہ آپ چھوٹے کسان پر ٹیکس لگائیں، لیکن ہمیں اس بات کا جواب دیں. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو زرعی زمین ہے جس پر فصل اگتی ہے اس میں جو صرف 4% لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو 40% اراضی کے اوپر قابض ہیں، اور صرف 1.5% وہ لوگ ہیں جو 28% اراضی پر قابض ہیں، جن کے رقبے 50 ایکڑ سے زیادہ ہیں، سینکڑوں ایکڑ ہیں، ہزاروں ایکڑ ہیں. یہ جاگیردار طبقہ کون ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جنہیں انگریزوں نے اس لیے یہ زمینیں عطا کی تھی، اس لیے عنایت کی تھی کہ انہوں نے غداریاں کی تھی. انہوں نے جنگ آزادی میں غداری کر کے انگریز سے یہ زمینیں حاصل کی تھی. انگریز کہتے تھے گھوڑا آگے بڑھاؤ جہاں تک تمہارا گھوڑا چلے گا. یہ زمین تمہیں انعام دی، لیکن اس راجواڑے میں اب انگریز کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو جاگیردار طبقہ اس پر پورا یرغمال بنا کے ہمیں رکھتا ہے، وہی انگریز کا غلام طبقہ ہے. ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں. یہ قوم کو جاہل بناتے ہیں، یہ وڈیرے قوم کو جاہل رکھتے ہیں. خود ان کی اولادیں باہر پڑتی ہیں اور ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی آپ اور میں برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کرتے ہیں. دیکھ لیں ہمارے سندھ میں کیا حالات ہیں. کوٹھوں میں جا کر دیکھو، شہروں میں جا کر دیکھو، وڈیرا شاہی نظام میں کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں. رانی پور میں وہ فاطمہ 10 سالہ بچی، اس کا پورا معاملہ قوم کے سامنے ہے. کیا ظلم ہے، کیا بربریت ہے. اور ہوا کیا ہے، جب وہ وڈیرا پکڑا گیا ہے تو ڈاکو کہہ رہے ہیں، کچے کے ڈاکوؤں نے اعلان کیا کہ اس اسد شاہ کے گھر کا کوئی رخ نہ کرے، حویلی کا رخ نہ کرے، ڈاکو اس کی حفاظت کریں گے. یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہے وڈیرا شاہی نظام، یہ ہے جاگیرداری نظام جس کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جو جاگیریں انہوں نے انگریز سے حاصل کی، یہ ٹیکس نہیں دیتے. کتنا ٹیکس ملا ہے زراعت سے؟ پورے سال کا ٹیکس صرف 4 ارب روپے جمع ہوا ہے. زراعت کے انکم ٹیکس سے صرف 4 ارب روپے جمع ہوئے ہیں. اور جو سیلریڈ لوگوں کا ٹیکس کٹتا ہے وہ سینکڑوں ارب روپے ہوتا ہے. جن کا گھر کا خرچہ چلانا مشکل، جن کی بچوں کی تعلیم مشکل، وہ سینکڑوں ارب روپے دیں. اور جاگیردار جو ہم پر مسلط وہ 4 ارب روپے دیں. یہ منصفانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے. نہیں قبول کرتے اس ظالمانہ نظام کو. جاگیروں پہ ٹیکس لگاؤ، سرمایہ کاروں پہ ٹیکس لگاؤ، جرنیلوں پہ ٹیکس لگاؤ، بیوروکریٹ پہ ٹیکس لگاؤ. ہم پر کیوں ٹیکس لگاتے ہو؟ ہم پر کیوں بجلی مہنگی کرتے ہو؟ اس لیے اب یہ تحریک چل پڑی ہے. عوام کو اس میں شرکت کرنی ہوگی. بہت گزر گیا وہ وقت جب آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کے پروگرام میں جائیں گے تو ہم ذرا سیاسی ہو جائیں گے. اے دکانداروں، اے میرے شہر کے لوگوں،
और पार्टियां वार्टियां कोई नहीं है, सब इन गुमाश्तों के साथ खड़े हुए हैं। 15-15 पार्टियां मिलकर आपका खून निचोड़ रही थी। ये अच्छे बनकर अब सामने आएंगे, इनको खैर बात कह देना। इन गुमाश्तों को जो आपकी आबादी बेच देते हैं, जो इस शहर में आपकी पीठ पर छुरा घोंपने वाले हैं, इनकी बातों में मत आना, इन लोगों की बातों में मत आना कि जो लोग IMF के भी गुलाम और अपनी नौकरी बचाने के लिए आप पर टैक्सों का बोझ लगाते हैं। मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूं, इस वक्त मैदान में इस पाकिस्तान में सिर्फ जमात इस्लामी के वर्कर हैं, उसके सपोर्टर हैं। हम मैदान में मौजूद हैं और आपसे दरख्वास्त करता हूं, तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर हमारी इस तहरीक का हिस्सा बने, हमारी इस जद्दोजहद का हिस्सा बने। कल हमने तमाम ताजरों को इकट्ठा किया था, तमाम सनतकारों को इकट्ठा किया था। सबने मुत्तफिका तौर पर, वकला ने, सनतकारों ने, ताजरों ने, सिविल सोसाइटी ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि हम एहतजाज भी बढ़ाएंगे और यानी पीर को पूरे शहर में बैक वक्त तमाम मार्केटों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। फिर सबने यह फैसला किया कि गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। गवर्नर साहब ने ताजा बाल बनवाए हैं शोएब कौन सा है सैलून से, तो उनके भी बालों को जरा उड़ाएं, उनको भी तो पता चले कि आवाम का क्या हाल तुमने कर दिया है। गवर्नर हाउस में भी धरना देंगे और 2 सितंबर को इंशाअल्लाह भैया जाम हड़ताल होगी। तैयार है उसके लिए? तुम लोगों से पूछता हूं, एक दिन की दुकान बंद करोगे, इतना प्रेशर बनेगा इंशाअल्लाह कि ये फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हड़ताल भी होगी, जद्दोजहद भी तेज तर होगी, अपने हक के लिए निकलेंगे तो हमारा मसला हल होगा। इसलिए उस पूरे तबके से मैं ये कहना चाहता हूं, हालात को अगर दुरुस्त रखना चाहते हो तो आवाम का ये जोश, ये जज्बा और इनका गैज़ो गज़ब समझ लो, वरना फिर किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल के इलेक्ट्रिक माफिया के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल ने परसों एक वीडियो जारी की और कहा कि जिसने हमारे अमले के साथ ये किया हम नहीं छोड़ेंगे और हम FIR काटेंगे। अगर आपका अमला अब आएगा, इसका मतलब यह है कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल चाहता है कि उसका अमला और अवाम में लड़ाई हो और फिर ये मौके से फायदा उठाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई अमले से नहीं है, ये ऊपर बैठे हुए लोगों, इन साहूकारों से है, जिनकी तनख्वाहें करोड़ों में है, जिनकी मराद करोड़ों में है। ये तो क्या इलेक्ट्रिक के इंजीनियरों का भी हक नहीं देते, उनके मुलाजिमों का भी हक नहीं देते। इसलिए हुकूमत से कह रहा हूं, वजीर आजम से कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में मुआवजा हो या क्या इलेक्ट्रिक हो, इसको पाबंद किया जाए। इन दिनों में कोई बिजली काटने ना आए, इसलिए कि सब जमात इस्लामी के कंट्रोल में नहीं है। लोगों का गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है, हालात बिगड़ेंगे तो मुल्क को कौम का नुकसान होगा। इसलिए जहमत ना कीजिए, बल्कि बिजली की बिलों में कमी कीजिए, टैक्सों में कमी कीजिए। पहले आप कीमत बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद टैक्स बढ़ाते हैं और बिजली के बिल ऊपर से 48% टैक्स लेते हैं। बिल भी कम करो, टैक्स भी खत्म करो और हम सब बिल देना चाहते हैं, लेकिन जालिमाना बिल हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हमारी मुशावरत जारी है और करीब हम ये भी फैसला करेंगे कि पाकिस्तान भर के आवाम बिजली के बिल जमा करवाएं कि ना करवाएं। इसलिए कि फिर ये सिविल नाफरमानी में आता है। हम सिविल नाफरमानी नहीं चाहते, हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन जो हुक्मरान तबका है वो कानून को पामाल क्यों कर रहा है? वो आईन में जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको पामाल क्यों कर रहा है? तुम आईन तोड़ दो, तुम आईन को पामाल कर दो। हमसे कहते हो कि अच्छे बच्चे बनकर काम करो, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए इससे पहले कि ये फैसला किया जाए कि बिल जमा नहीं करवाए जाएंगे, तुम 2-3 दिन में इस बात का फैसला कर लो कि ये बिल भी वापस ले लो, टैक्स भी खत्म कर दो, बिलों में कीमत में भी कमी करो और खबरदार ये जो 31 अगस्त आ रहा है, तुम ये चाहते हो कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करो, सोचना भी नहीं पेट्रोल की कीमत में इजाफे का। काकर साहब सोचना भी नहीं इस इजाफे का। काकर साहब आप कहते हैं मेरा तो इख्तियार ही नहीं है,
میں کیا کروں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو 35 قسم کے بل پاس کیے گئے تھے اس میں بل بڑھانے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے، بل گھٹانے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ ہمیں دھوکہ مت دیجیے۔ بل بڑھا سکتے ہو، گھٹا نہیں سکتے ہو، اگر اتنے ہی بڑے ٹاپک ہو تو سر پر کیوں بیٹھے ہو، چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس لیے آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ دیکھ رہے حکمران طبقہ کہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر مائیں بہنیں بھی موجود ہیں۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ حالات ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم پہلے ہی بہت مرے ہوئے عوام ہیں، پہلے ہی بہت تنگ آئے ہوئے عوام ہیں۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارا کاروبار بند ہو، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، اب ہم کیا کریں؟ تو اس لیے دیکھ لو حکمرانوں اور عوام کا غصہ سمجھ لو اور ہمارے بلوں میں کمی کرو، پھر بیٹھ کر بات کرو، پھر ہم طے کریں گے کہ کہاں سے یہ پیسے پورے کرنے ہیں، کس جاگیردار کو نچوڑنا ہے، کس زرداری کو نچوڑنا ہے، کس بلاول کو نچوڑنا ہے، کس نواز شریف کو نچوڑنا ہے۔ ان سب کو جب نچوڑیں گے، چاہے مسٹر ہو یا مولانا، ہمارے خون پسینے کی کمائی نکلے گی، وہیں سے ٹیکس ادا کرو۔ جنہوں نے کھایا ہے ان سے لو، جو لگاتے ہیں ان سے وصول نہیں کرو۔ پہلا مرحلہ بل کم کرو، پھر بیٹھ کر بات کرو، انشاءاللہ یہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا، یہ شہر بھی آگے بڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعا کے لیے درخواست کروں گا، میں میری دعا